बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हुआ। मेरा ख्याल है कि इंटेलिजेंस रिपोर्टें पहुंच गई हैं हाई क्वार्टर्स में, और यही वजह है। मैं ये तो नहीं कहता कि शायद पूरा 100% ही पाकिस्तान बंद हो, लेकिन हड़ताल से मुतल्लिक असूल है। अगर 50 से 60% भी उस हड़ताल कामयाब हो, जिसके अंदर किसी भत्ताखोरी का अंसर ना हो, जिसके अंदर किसी बोरी बंद लाश की बात ना हो, जिसके अंदर किसी की नौकरी खत्म करने की बात ना हो, जिसके अंदर ये ना हो कि उनके ट्रांसपोर्टर्स की ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे, उनके रूट मनसूख कर दिए जाएंगे, इन तमाम धमकियों के बगैर अगर 50 से 60% पाकिस्तान में हड़ताल हो, बलूचिस्तान तकरीबन 80-85% बंद हो, और सिंध का इंटीरियर तमाम का तमाम बंद हो, कराची में जज्वी मकामात पर हड़ताल हो, उधर रावलपिंडी के हवाले से ये रिपोर्ट्स आ रही हो, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बड़ी गैर मामूली है। तो ये मैसेज कन्वे करने के लिए हाई क्वार्टर्स को इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस की तरफ से बहुत काफ़ी होता है। और स्ट्रेटजी इन्हीं मैसेजेस के थ्रू, बेसिक बुनियादी जो आंक होती है ना, वो कोई बड़ी बड़ी एजेंसियाँ नहीं होती, वो आईबी होती है, इसने एक देनी होती है रिपोर्ट, और आईबी आपको डायरेक्ट वजीर आला को जवाब दे होती है। मैं खैर इस हड़ताल की कामयाबी नाकामयाबी अभी जो मशल बरदार रैली है उन सबको रिपोर्ट करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस हड़ताल की कामयाबी का ये आलम है कि अब शाम होते ही ना, अब वो शुरू हो गया जी, मिशल बरदार रैलियाँ। और क्या हुआ, 12 बजे के बाद बसंत खत्म होनी थी, तो मरीम नवाज साहबा ने अब से थोड़ी देर पहले ये बाकायदा ऐलान किया। खुश बहुत है मरीम नवाज साहबा। कहते लाहौर पंजाब और पूरे पाकिस्तान में बसंत की शानदार तकारीब, हालांकि सिर्फ लाहौर में बसंत की जाती है, आपने जहन के अंदर रखना है। जश्न इत्तेहाद और खुशियों को देखते हुए जो 25 साल बाद लौटी है मुझे, हालांकि ये 19 साल बाद लौटी है, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि बसंत की तकरीबात का वक्त कल सुबह 5 बजे तक, यानी सुबह अज़ान फजर से पहले तक बढ़ा दिया गया है। यह तोसी लाहौर के अवाम के लिए इनाम है, जिन्होंने बसंत को भरपूर नज़्म ज़ब्त के साथ मनाया और तमाम हिफाजती SOPs की जिम्मेदारी पाबंदी से की। मैं भी बता दूँ लाहौर काल क्या है, बेफिक्र हो जाए। बराह करम जश्न महफूज अंदाज में जारी रखें, बिजली की तारों से दूर रहें, अपनी छतों को महफूज बनाएं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये तमाम चीज़ें की। अच्छा, ये तो एक हो गया रुख एक तरफ जी। अब ग्राउंड की हकीकत सुन ले जी। सर 3 साल क्या हुआ, बदतरीन किस्म का जुल्म किया इस हुकूमत ने, इस सेटअप ने, और कई शहादतें, रैलियां निकालने से मना, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जो इस दौरान सोबतें दी, नाम भी निशान भी, हर चीज़ ख़त्म की, लेकिन अवाम ने बहरहाल जवाब दिया। ये नहीं डरा सके अवाम को। और आज की इस, मैं कह रहा हूँ कि एक क्राइटेरिया है कि हड़ताल कितने % हो तो वो कामयाब होती है। इस हड़ताल को कामयाब बनाते भी ना पाकिस्तान की आवाम डंके की चोट पर बता रही है कि हाँ जी, हम पाकिस्तान बंद करके आपको दिखा सकते हैं जब हमारा मूड होगा, और बगैर किसी दोस्त और धमकी के ना। फिर बताओ, शटर डाउन हड़ताल मतलब वही 50 to 60 to 70% अगर हो जाए तो इसका मतलब एक कामयाब तस्वुर की जाती है। क्योंकि मैंने फिर बताया ना, भत्ते की पर्ची, ना बोरी बंदलाश, ना कोई इस तरह का कुछ ना हो, तो इसका मतलब है इमरान खान साहब इस वक्त आज के दिन पाकिस्तान के अंदर छाए हुए नजर आए। जो जेल के अंदर बैठा, जिसकी अभी तक एक साइड भी नजर नहीं आ रही। हाँ, उधर 5:30 बजे के बाद का टाइम था, फैसल मस्जिद से बाहर मिशल बरदार रैली निकाली थी। महमूद खान अख्तरजई साहब और दीगर जो अपोजिशन था, उन सब ने कहा था कि हम नमाज पढ़ेंगे फैसल मस्जिद के बाद, और वहाँ से आज 8 फरवरी यौम सियाह के हवाले से मिशल बरदार रैली निकालेंगे जी। और सर पुलिस ने फैसल मस्जिद में तमाम रास्तों को कंटेनर लगा के बंद कर दिया है, और कहा जा रहा है कि जो मस्जिद के अंदर लोग थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। अब मुझे नहीं पता ये नमाज से पहले निकाला गया, नमाज के बाद निकाल गया। मेरे पास तो ये खबरें सारी की सारी आई हैं कुछ 5:30 पौने 6 बजे के करीब की, और आजकल अजान का टाइम तकरीबन 6 बजे के करीब है। तो ये है इतलात। तो कहीं ना कहीं सर मैसेज तो पहुंच रहा है। मुल्तान से वीडियो शेयर हुई हैं, मुल्तान ने हड़ताल को कामयाब बनाया है, ये खबरें है जी। इस्लामाबाद का ब्लू एरिया मुकम्मल तौर पर बंद है, और वफाकी दरकून में आज हड़ताल भरपूर अंदाज में कामयाब हुई है, ये रिपोर्ट हो रही है, ये वीडियो सारी चल रही है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, कुछ जगहों पे इतवार के दिन छुट्टी होती है। लोगों ने इसको दोनों तरफ से अटैच कर दिया ना, कुछ जगहों पे जुम्मे के दिन होती है, तो ये बिक्स चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट, जो मैसेज है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर आया हुआ जी। गुलबर्ग ओरिगा मार्केट, हफीज सेंटर, खामोशी का आलम है, और बड़ी तादाद में लोगों ने दुकानें बंद रखी हैं, लेकिन लिबर्टी चौक राउंड अबाउट में जितनी भी इस वक्त एलीट है शॉप्स उस तर इस वक्त खुली हुई हैं। और मरीम नवाज साहबा का मैसेज भी इस सिलसिले में आया था कि कोई दुकान बंद नहीं हुई, कोई हड़ताल नहीं हुआ, बसंत हमारी कामयाब होगी। तो फिर उसके बाद जब ये बातें, तो फिर ये खबरें सारी आएंगी जी। और मिशल बाजार रैलियां निकल रही हैं जी मुख्तलिफ शहरों में जी, और वो अपनी जगह पर जी। हाँ, अब ये भी सुन लें, बैरिस्टर गौहर साहब का जो इलाका बुनेर, वहाँ शटर डाउन हड़ताल नाकाम रही है। बुनेर पूरे सूबे में वाहिद शहर है जहाँ शटर डाउन पहिया जाम की हड़ताल को मुकम्मल मुस्तरद किया गया है। ये बैरिस्टर गौहर साहब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या उन्होंने इधर कंपेन की है, नहीं की है। सूबाई वजीर मीना खान की देर क्या था, 8 फरवरी इलेक्शन था जी, कल पेशावर में भरपूर रैली निकाली गई, बहुत सख्त जुमलों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये रैली इधर भी निकाली गई है जी। और फिर बता रहा हूँ कि 8 फरवरी 2024 का जो दिन है ना, वो
پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک سیاہ اور شرمناک دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، اب تو خود حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی بولتے ہیں. میں نے دوپہر کے بھی لوگوں کو بتایا، رانا ثناء اللہ صاحب ریکارڈ پہ بتا چکے، گورنر سندھ ریکارڈ پہ بتا چکے ہیں، باقی چٹھا صاحب کمشنر صاحب جو مجھے بڑے پسند ہیں، جو کئی دنوں بعد اب پتلے دبلے سے ہو کے باہر نکلے، ان کی وہ جو راول پنڈی کے چیف کمشنر تھے، ان کی جو کہتے ہیں نا چشم کشا انکشافات، وہ بھی آپ کے اور میری جگہ پہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو کون بھول سکتا ہے جناب. 4 حلقے ہی کھلوائے تھے نا، اگلوں نے جج ہی کھول کے رکھ دیا، آج تک وہ حلقے نہیں کھلے. میں صرف اسلام آباد کا، میں ابھی آپ سے لاہور والے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ابھی تو میں میاں نواز شریف مریم نواز صاحبہ والے حلقوں کی بات ہی نہیں کر رہا، ابھی تو میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھ رہا تطارڑ صاحب کیسے جیت گئے، میں تو ابھی آپ سے اس طرح کی کوئی سوال ہی کر رہا تطارڑ صاحب کے بھائی بلا مقابلہ کیسے جیت گئے، ابھی تو میں آپ سے یہ ساری باتیں کر ہی نہیں رہا. لیکن بہرحال انہوں نے بتایا آج اس ہڑتال کے بعد پنڈی کی سڑکوں پر سر پنجاب پولیس کا صرف فلیگ مارچ ہے اور کوئی ٹرانسپورٹ نظر نہیں آ رہی. یہ مقامی رپورٹر جو ہے وہ بتا رہے ہیں. حجرہ آزاد کشمیر میں سابق وزیر اعظم عبد القیوم نیازی کی ریلی کے دوران تاجروں نے رضاکارانہ طور پر پورے شہر کو بند کیا ہے. یہ ادھر کی رپورٹ ہے. مالا گھاٹ میں پی ٹی آئی کی ریلی کے مناظر کمال کے، آج تو جگہ جگہ ریلیاں ہی ہیں نا. اور پھر بتا رہا ہوں، مشعل دار ریلی نکالنی ہے اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے زیر تحت بانی تھی. دوسرا ایک اور سین بڑا زبردست بنا، شفیع جان کے آبائی علاقے کوہاٹ سے بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ وہاں بھی پہیہ جام ہڑتال ناکام ہوئی ہے. یہ بھی چیز ہے. تو ہم نے آپ سے ساری باتیں وہی کرنی ہے جو آن گراؤنڈ حقیقت ہے، تو میں جو رپورٹ ہو رہی ہے وہی میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں جی. اور راول پنڈی بند ہے یار، یہ بڑی بات ہے، اس کا بیشتر علاقہ جی اہم ترین جگہ کا پورا نظارہ ہے. عیسیٰ نقوی صاحب نے کرایا 6 روڈ کا، اور وہ گاڑی کے اندر ڈرائیو کر کے سارا بتا رہے ہیں. انہیں کہ 1 منٹ کا فاصلہ گاڑیاں 1 گھنٹے میں طے کرتی تھی، آج دیکھ لیں پہیہ جام ہڑتال ہے، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ زیرو پروٹیسٹ، زیرو شٹر ڈاؤن ان پنجاب، حالانکہ آج اتوار چھٹی ہوتی ہے لاہور کے اندر. لیکن جب وہ تھا پھر آغا سرور شیخ سرور صاحب آئے میدان میں، انہوں نے کہا جی میم صاحب آپ بالکل صحیح بتا رہی ہیں. اور پھر کیا لاہور، کیا گلبرگ، کیا پھر اندرون شہر کوال منڈی، انہوں نے ایک ایک گلیاں دکھا دی، دیکھیں یہ سب کا سب بند ہے. اگر وہ کہتے تو پھر جب انہوں نے کہا تو پھر اس کا معاملہ پھر اسی طریقے سے. لاہور میں ایک کانفرنس بھی ہو رہی ہے 2 دن سے نا، آسما جہانگیر کانفرنس. کل تو اس پلیٹ فارم سے بڑی بڑی بونگیاں ہوئی ہیں عجیب و غریب قسم کی، سابق ججز حضرات نے اور بہت سے لوگوں نے عجیب و غریب قسم کا خطاب کیا. آج رانا ثناء اللہ بھی اس کے اندر موجود تھے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو پبلکلی آج شٹ اپ کال دی گئی ہے جی. جب وہ بات کر رہے تھے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، کہ جو جبری گمشدگیاں نا اس میں چند ایک شاید ہوتے ہوں گے جن کو جب زبردستی غائب کر دیا ہوا، لیکن یہ ہر ایک کا قصہ نہیں ہے. تو بہرحال آج رانا ثناء اللہ صاحب کو اس پہ جواب دیا گیا ہے، اور وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ جواب دیا گیا. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب جب اس کانفرنس کے اندر تھے نا، تو ایک سٹیج پر انہوں نے بولا نا کہ جبری گمشدگی کا ذکر کرتے نا کہ شاید کچھ لوگ ویسے بھی ہو جاتے ہو، تو خاتون نے کہا شٹ اپ شٹ اپ. تو رانا ثناء اللہ نے کہا آپ کا یہی، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں آپ کا یہی رویہ ہے، آپ بات نہیں سنتے پھر آپ لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب وہاں سے چلے بھی گئے، ان کو خطاب کرنے نہیں دیا گیا، قطعاً ان کو خطاب کرنے نہیں دیا گیا. پھر حامد میر صاحب نے اس پرانے زخموں کو تازہ کیا. وہ کہتے ہیں کاشف عباسی آف ایئر ہے، سب کو پتا ہے کہ کس نے کیا ہے، لیکن کوئی بتائے گا نہیں کہ کس نے آفر کیا ہے. آج حامد میر صاحب اسی کانفرنس میں تھے. انہیں ایسے ہی جب اسلام آباد کے بم دھماکے کی خبر کو روکنے کے لیے کہا گیا کہ یہ نہیں چلانی، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ کس نے کہا ہے، لیکن جانتے سب ہیں یہ کس نے کہا ہے کہ اسلام آباد بم دھماکے کی خبر بسنت کے دن میں نہیں چلانی. پھر ایک جگہ پہ حامد میر صاحب کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمیں نیشنل سیکیورٹی تھریٹ جیسے الفاظ کا استعمال کرنا بند کرنا ہوگا. آمرانہ حکومت کی خاموشی اور دبی ہوئی آوازیں جمہوریت، انسانی حقوق و اظہار رائے کی آزادی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے. آپ کی سینسرشپ سروائیو نہیں کرے گی، آپ کی سینسرشپ سروائیو نہیں کرے گی. جیو، دنیا یا ایئر ویب آپ کی سینسرشپ چلتی ہے، لیکن سی این این یا بی بی سی پر تو نہیں چلتی. وہ تو دھماکے کی خبر چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ہمارا انٹرسٹ تباہ کر رہے ہیں. اور پاکستانی میڈیا جس کا آپ کہتے تھے کہ مارک ایکٹ میں بہت اچھا کردار ادا کیا، آپ لوگوں نے اس کردار کو دفن کر کے رکھ دیا ہے. یہ بولا انہوں نے. یہ میں پھر بول رہا ہوں کہ بہت ہی میننگ فل گفتگو ہے جو آج آسما جہانگیر کے اس پہ ہوئی ہے. بڑے بڑے بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوئے ہیں اس کانفرنس کے اندر، بڑے بڑے بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوئے ہیں. مزید بھی کچھ اور بھی کہا گیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے. کراچی میں سر اس سلسلے میں گرینڈ ڈیموکریٹس الائنس کو 8 فروری سے متعلق پریس کلب پر احتجاج سے روکا گیا جی ڈی اے والوں کو، اور وہاں سے پولیس نے ان کے دفتر کو تالے لگا دیا اور کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. وہاں یہ تھا. اور سردار اختر بینگل صاحب بھی بہت سخت بول رہے تھے، جتنا میں فلٹر کر سکتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آسما جہانگیر کانفرنس سے متعلق. وہ کہتے ہیں ان اسمبلیوں میں بات کرنے کے لیے ایک میجر یا ایک کرنل کی اجازت درکار ہوتی ہے. ان اسمبلیوں میں بات کرنے کے لیے ایک میجر یا ایک کرنل کی اجازت درکار ہوتی ہے، اور میں اپنے آپ کو کسی کرنل تو کیا کسی جنرل کا بھی محتاج نہیں سمجھتا.
کاش سردار اختر مینگل صاحب نے اس رجیم چینج کے دوران آپ نے جو اپنا کردار ادا کیا عمران خان صاحب کی حکومت ختم کرنے میں، کاش اس کردار کے اوپر بھی آپ کی ایک معذرت بنتی ہے، پبلکلی معذرت، ایک دو بار آپ کر چکے ہیں، لیکن جب یہ بات کرتے ہیں نا پھر اس وقت بھی کچھ بتائے کہ آپ نے کس خوشی میں عمران خان کے مخالف جو قوتیں تھیں ان کا آپ نے ساتھ دیا تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے جو ہمیشہ ساتھ لگتا رہے گا جی۔ ادھر حامد میر صاحب ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ میڈیا بارڈر سے آگے نکل چکا ہے، اسلام آباد دھماکے کی خبر روکنے والوں کو کہا کہ خبریں روک کر آپ ہماری کریڈیبلٹی خراب ہو گئی ہے۔ سنیں، انہوں نے کہا میڈیا بارڈر سے آگے نکل چکا ہے، اسلام آباد دھماکے کی خبر روکنے والوں کو کہا کہ خبریں روک کر آپ ہماری کریڈیبلٹی خراب ہو رہے ہیں۔ جب خبر میڈیا نے نہیں چلائی تو رات کو وزیر اعظم کی تعزیتی خبر چلائی جس کی وجہ سے ہمیں گالیاں پڑی۔ میر صاحب آج بھی خصوصی ٹرانسمیشن ہی چل رہی ہے، یہ آج بھی خصوصی ٹرانسمیشن ہی چل رہی ہے۔ کہتے ہیں ضیاء الحق کے دور میں اعلانیہ سنسرشپ تھی جس سے ہم ہو کر نکل گئے، اب غیر اعلانیہ سنسرشپ بھی ہے جو خطرناک ہے، جس کی سب سے بڑی مثال اسلام آباد دھماکہ ہے جس کی ویڈیو گھر گھر پہنچ چکی تھی لیکن مین اسٹریم میڈیا پر خبر تھا۔ 6 بجے تک تو بلشن اور وہ بڑے بڑے گلاسز لگا کے اینکر جوش و خروش کے ساتھ اس پسند کو کور کر رہے تھے۔ 1:30 بجے کا یہ واقعہ ہے، 4.5 گھنٹے، 3.5 سے 4.5 گھنٹے تک اس کو میڈیا نے چھپا کے رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پہ پتہ چل رہا ہے ڈیڈ باڈیز، لوگوں کی چیخو پکار، ایمبولینس، پولیس، ڈیڈ باڈیز، گولیاں، ہر چیز پتہ چل رہی ہے، لیکن نہیں سر، بہت تاریخی دن ہے یہ، بلکہ تلخ قسم کے تاریخی دن ہے جو میں اور آپ نے میڈیا پر فیس کیے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ہم نے دیکھے ہیں۔ بہرحال ادھر پاکستان میں اس وقت آئی سی سی کے نمائندے پہنچ چکے ہیں، ڈپٹی چیئرمین، اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے بھی چیئرمین پہنچ چکے ہیں۔ جو خبریں میرے پاس ہیں اس خبر کے مطابق پاکستان 3 مطالبات ان کے سامنے رکھنے جا رہا ہے جی، اور ان 3 مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ یہ کہ سیکیورنگ فائنینشیل سپورٹ بنگلہ دیش کی، پرائز منی پارٹیسپیشن فنڈز فار بنگلہ دیش ان دا T20 ورلڈ کپ، سب سے پہلے ایز اے شو آف سولیڈیرٹی آپ نے اس ٹورنامنٹ سے نکالا لیکن بنگلہ دیش اس کا حصہ ہے، یہ رکھنا آپ نے، ان کا فنڈ رکھنا، پرائز منی رکھنی ہے ان کی۔ انکریز ریونیو شیئر آف پاکستان فرام آئی سی سی فنڈز، یہ کہ آپ نے 10 اور 90 کا ایوریج دی ہے، پاکستان کو بھی برابر کا شیئر چاہیے انڈیا کی میچز کا، وہ رکھے، پلس دا ریزمپشن آف بائی لیٹرل سیریز ود انڈیا، انڈیا اور پاکستان کی سیریز بھی ہونی چاہیے بے شک نیوٹرل مقام پر، یہ ہونی چاہیے، یہ پاکستان نے مطالبہ رکھا ہے۔ انڈیا مسٹ بیہیو اپروپریٹلی ڈیورنگ دا میچ انکلوڈنگ انڈین پلیئرز فالوئنگ بیسک ایتھکس بائی شیکنگ ہینڈز ود پاکستان پلیئرز پوسٹ میچ اینڈنگ اینڈ پرسیو نو ہینڈ شیک اسٹینڈ فائر اینڈ اینڈنگ اینی پرسیو نو ہینڈ شیک اسٹینڈ آف۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ، اور ابھی تھوڑی دیر میں ان کی میٹنگ شروع ہو گئی ہے اور لیٹس سی ادھر کیا کہتے ہیں۔ ہاں، انڈین میڈیا اس حوالے سے بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا خوش فہمی کا شکار ہے یا غلط فہمی کا شکار ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کہتا ہے کہ انڈیا ورسز پاکستان از لائکلی ٹو ٹیک پلیس ان T20 ورلڈ کپ آفٹر ٹاکس ود دا آئی سی سی اینڈ پی سی بی۔ انہوں نے آئی سی سی کا جو نمائندہ ہے وہ اور جو پی سی بی کے نمائندے بات کر کے 15 فروری کا میچ ضرور کروائیں گے، لیٹس سی دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جیسے وہ اپڈیٹس آتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔